جب میری آنکھ کھلی تو میں مردہ خانے میں ہی ایک بستر پر لیٹا تھا اور ڈاکٹر طفیل اور ڈاکٹر الباقر میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے گھبرا کر اس لاش کے بارے میں بتانا چاہا مگر انہوں نے مجھے خاموش کروا دیا۔ ڈاکٹر طفیل کا کہنا تھا کہ مجھے ذہنی دباؤ کا سامنا ہوا ہے اور کچھ نہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ڈاکٹر الباقر کے جانے کے بعد انہوں نے مجھ سے تفصیل پوچھی جو میں نے پوری طرح بیان کی۔ انہوں نے فوراً ملحقہ کمرے میں جا کر متعلقہ کیبن کھولا، ٹرے باہر نکالی۔ لاش اسی طرح تھی جیسے میں نے اس کو رکھا تھا۔ تو کیا وہ سب میرا وہم تھا؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں بستر سے اٹھ گیا اور ان کے ساتھ مل کر پوسٹ مارٹم کی میز پر منتقل کیا۔ وہ مجھے آرام کرنے کا کہہ رہے تھے مگر میں نہیں مانا۔ میں یہ گتھی سلجھانا چاہتا تھا۔ لاش کی آنکھیں بند تھی۔ جب ڈاکٹر طفیل نے معائنہ کرنے کے لیے آنکھیں کھول کر ٹارچ کی روشنی ڈالی تو میں دنگ رہ گیا۔ آنکھوں کا رنگ سیاہ ہی تھا۔ لڑکی کی موت زہر سے ہوئی تھی۔ اس کے مرنے کے باوجود اس کے ہاتھوں اور پاؤں کی رگیں کاٹ دی گئی تھی۔ اس وقت مجھے وہ تعویذ نما کاغذ یاد آیا۔ میں لپک کر میز تک گیا اور اس کے دراز سے وہ پلاسٹک کا لفافہ نکال کر لایا۔ وہ کاغذ کھول کر اس میں ڈالا تھا۔ کاغذ پر نظر پڑتے ہی ڈاکٹر طفیل چونک کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئے اور مجھ سے پریشانی سے پوچھنے لگے کہ یہ کاغذ کہاں سے آیا۔ میں نے بتایا کہ لاش کے منہ کے اندر تھا۔ وہ بولے تم نے اسے ہاتھ لگایا؟ میں نے اس بات پر سر ہلایا تو پریشانی میں کچھ بڑبڑانے لگے۔ پھر سب کام چھوڑ کر کرسی پر بیٹھ گئے اور سر تھام لیا۔ میں بھی پریشان ہو گیا۔ ان کے سامنے جا کر میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جو تفصیل انہوں نے بتائی اسے سن کر میرا دماغ بھی چکرا گیا۔ ان کے مطابق ایک یہودی ایکسورسزم تھا، یعنی یہودی میں کسی پر سے جادو اتارنا۔ یہ لڑکی یہودی النسل تھی مگر کسی کے ظلم کا نشانہ بن چکی تھی۔ اسے بچانے کی کوششیں ناکام گئی تو قتل کر دی گئی۔ اب سارا معاملہ سامنے تھا۔ تفتیش تو پولیس نے کرنی تھی مگر وہ بے سرا لڑکی مجھے کیوں دکھائی دی؟ ڈاکٹر طفیل کے مطابق جب اس